السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں میرے مہمان ہیں. ظاہر ہے کہ میں تو ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نہ آپ جانتے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ کیسے ہیں بھائی آپ؟ ہم کیسے ہیں؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں. آج کل کیا کر رہے ہیں؟ ہر بات جو ہے وہ میڈیا پہ نہیں بتائی جا سکتی. ایکسکیوز می، ابے ہر بات میڈیا پہ نہیں بتائی جا سکتی. میرا مطلب تھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ ابے چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا مطلب شاؤٹنگ مت کیجیے، شاؤٹنگ مت کیجیے. آپ میرے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں، شاؤٹنگ مت کیجیے. پلیز ڈونٹ شاؤٹ. اب آپ آرام سے پوچھیے کہ اب آپ کیا کرتے ہیں. میرا مطلب تھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں روزانہ 15 روپے کا اخبار خریدتا ہوں، جس میں 14 روپے 90 پیسے کی بڑی بڑی بلڈنگوں کے پلازوں کے اشتہار دیکھتا ہوں اور 10 پیسے کی اس میں خبر پڑھتا ہوں. ابے یہ کون سی صحافت ہے؟ اگر آپ ابے سے پرہیز کریں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا. دو کسی قیمت پہ بھی نہیں. نا 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 نا. ڈاکٹر نے مجھے املی اور اچار سے پرہیز بتایا ہے، اور ڈاکٹر کو جب میں نے دکھایا تو کہنے لگا ابے کا کثرت سے استعمال کیجئے، طبیعت میں افاقہ ہوگا. سمجھے؟ جب میں نے ڈاکٹر کی فیس پوچھی، جب اس نے فیس بتائی تو میں نے کہا ابے اتنی فیس؟ یہ سنتے ہی ڈاکٹر مسکرانے لگا. بھائی صاحب یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے. ابے حالات دیکھ اور بلڈنگوں کے اشتہارات دیکھ. یہاں ابے کہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، اور آپ مجھے ابے نہیں کہہ سکتے. تمہیں میں ابے نہیں کہہ سکتا؟ بالکل نہیں کہہ سکتے. اوکے 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 اوکے. میں تمہیں ابے نہیں کہہ سکتا تو کوئی دوسرا لفظ تو استعمال کر سکتا ہوں. کون سا؟ موتیا کے نزدیک کا ایک لفظ ہے. موتیا کا پھول نہیں ہوتا؟ میرے خیال میں آپ ابے کہیں تو بہتر ہے. میرے خیال میں آپ ابے کہیں تو بہتر ہے. ابے کہہ دیں. ابے کہہ دوں؟ جی جی. ابے بتاؤ، اخبار پڑھو، اس میں ہیڈ لائن کی ایک خبر چھپی ہوئی ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے جی. بس یہ خبر. باقی بڑے بڑے اشتہارات، بلڈنگوں کے اشتہارات، اور ان بلڈنگوں کے اشتہارات کے اندر کوئی فلم والا یا ٹیلی ویژن والا ایسے انگلی اٹھائے کھڑا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے میرا خواب. ابے جب تیرا یہ خواب ہے تو اپنے خواب پہ خود ہی انگلی کیوں اٹھا رہا ہے؟ محترم، یہ جو اشتہار بناتے ہیں لوگ یا جو اشتہار چھپاتے ہیں، وہ ان فلمی اداکاروں سے یا ٹیلی ویژن کے اداکاروں سے کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی تصویر کھنچائیں عمارت کے سامنے کھڑے ہو کے کہ آپ کی انگلی اٹھی ہوئی رہے، اور انگلی کے اشارے سے بتائیں کہ یہ عمارت ہمارا خواب ہے. اب ان اشتہاروں پہ کبھی تم نے غور کیا؟ یہاں ابے کہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. تو پھر میں دوسرا لفظ استعمال کر لیتا. اب کیا فرما رہے تھے آپ؟ میں کیا فرما رہا تھا؟ کہ جو اشتہار جو آتے ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے، وہ تیار نہیں ہوتی. ابے ابھی بنیاد بھی نہیں پڑی ہے اور لکھا ہے کشادہ کمرے، لفٹ کا جدید انتظام، سیکیورٹی سسٹم، 40,000 روپے صرف دیجئے اور مالک بن جائیے. محترم دنیا بھر میں اسی طرح ہوتا ہے. یہ جو بلڈرز ہوتے ہیں یہ ایڈوانس میں لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں. جب پیسہ مل جاتا ہے تو عمارت تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں. 2-3 سال میں عمارت بن جاتی ہے تو پھر آپ کو قبضہ دے دیتے ہیں. اچھا، تیری بڑی معلومات ہے. ابے تو نے کیا اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے؟ اب آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. میں آپ سے بہت ابے تو میری بات نہیں سمجھ رہا. میں آپ سے ایک بڑی تہذیب اور تمیز سے پیش آ رہا ہوں. بالکل آ رہے ہو، بالکل. دیکھو ایک بات سنو، سارے چینلز کے اوپر مہمان جو ہیں وہ تمیز سے بات کرتے ہیں. اب اگر ایک چینل پر میزبان تمیز سے بات کر رہا ہے اور مہمان بدتمیزی کر رہا ہے تو انجوائے کرو، بھگتو، ایکسیپٹ اٹ. اس میں کیا ہے؟ ابے 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 ابے. آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ میری پہلے بات سمجھیں. میرا پروگرام نہ اخباروں پر ہے نہ بڑی بڑی عمارتوں پر ہے. میرا پروگرام ہے ملک کے حالات پر.
चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है भाई, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। अबे अगर इस मुल्क में से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के इश्तिहारात और अखबारात निकाल दे जाएं तो रहता क्या है? 220 फुट सड़क, प्रोजेक्ट के चारों तरफ स्विमिंग पूल। अबे बताओ, मटके में पानी भर के लाने के लाले पड़े हुए हैं, स्विमिंग पूल के अंदर उनका ताया पानी भरेगा? किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं? सारे बिल्डर्स एक से नहीं होते भाई। और तूने किसी इश्तिहार में काम किया है जिसमें बुड्ढी के कंधे पे हाथ रख के प्रोजेक्ट को देख के तू मुस्कुरा रहा है ऐसे? अव्वल तो मैंने किसी इश्तिहार में काम नहीं किया है। बताओ। कहते हैं नागन चौरंगी के करीब लग्जरी फ्लैट्स, आसान और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारिए और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पार्किंग। तो इसमें क्या बुराई है? वे हम खुद नागन चौरंगी पे रहते हैं। नागन चौरंगी कराची के जो अच्छे इलाके हैं उनमें आता है। मेरा ख्याल है अबे तेरे ख़ानदान में कोई ना कोई सपेरा रहा होगा जब भी तू इतनी तारीफ़ कर रहा है नागन चौरंगी की। अगर आप तमीज़ से बात नहीं कर सकते तो मजबूरन मुझे अपना ये प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। कर दो, इसमें क्या है? अबे जितनी जल्दी बंद कर सकते हो कर दो। जब क्योंकि नई इमारत का काम बंद हो सकता है तो बेटा तुम्हारा प्रोग्राम तो किसी गिनती में नहीं है, बंद कर दो। मेरे बाप का क्या जाता है? बंद करो भाई, उड़ा दे कैमरे मेरे से, चलो पढ़ो, बंद करो। किस इदारे में तालीम हासिल की आपने? घरेलू। जी, कौन सा? घरेलू। गुफ्तगू जारी रखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अच्छा, क्यों? तुम्हें ये अंदाज़ा हो रहा है? नहीं, सच बताऊं, मुझे आपसे डर लग रहा है। अच्छा, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? झूठे, तुझे मुझसे डर लग रहा है? ओह, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है कि कहीं मैं हाथापाई ना शुरू कर दूँ? जी हाँ, यही ना? जी हाँ, ठीक है। तो होने दो, हाथापाई इंजॉयमेंट है। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में अली अहमद कुर्द और एम जफर के हामियों में किस कदर हाथापाई हुई है, कितना एंजॉयमेंट था, जबकि पढ़े लिखे लोग हैं। तो जब पढ़े लिखे लोगों की हाथापाई ऑन एयर जाती है, लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं, तो दो जाहिल अगर आपस में लड़ेंगे तो कौन बुरा मानेगा? मैं जाहिल नहीं, आ जाओ। मैं शर्ट उतारता हूँ, तुमने डोले नहीं देखे मेरे? डोले, अगर तुम डोले देख लो तो ये बात भी ना करो मुझसे। तमीज़ से रहें। नहीं, आपे में रहें। डर गए ना, मानो कि डर गए। मोहतरम, ये बताइए, मुल्क के हालात के बारे में आप कुछ कहना पसंद करेंगे? हैरत अंगेज कीमत के ऊपर 5 बेडरूम के मालिक बन जाइए। अबे एक बेडरूम में जान निकली हुई है, 5 बेडरूम लेके क्या करेंगे? खानदान वाले भी तो साथ रह सकते हैं। अबे हमारे ख़ानदान में तो कोई बचा ही नहीं है। क्या मतलब? बस हमारे सारे ख़ानदान वाले रहते थे नागन चौरंगी पे, एक भी कुदरती मौत नहीं मरा, एक भी। सारे नागन चौरंगी क्रॉस करते हुए गुजर गए। भाई साहब, आप पुरानी बातें कर रहे हैं। अबे तो मेरे रिश्तेदार नए तो हो नहीं सकते भाई। अब तो नागन चौरंगी पर कराची का खूबसूरत तरीन ब्रिज बना है। अच्छा, इन बातों को रहने दें। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान कब और कैसे ठीक हो सकता है? मेरा तो एक आइडिया है, मगर तू मानेगा नहीं। नहीं, बताएं। अबे मेरा तो कहना ये है कि ये पाकिस्तान जो है बिल्डर्स के हवाले कर दें। ऐसा इश्तिहार बना के देंगे कि आपकी चीख निकल जाएगी। शुक्रिया। अगर पाकिस्तान बिल्डर्स के हवाले करते हैं, क्या मतलब? हाँ, देखो ये संडे मैगज़ीन के अंदर इश्तिहार देंगे, लिखा हुआ होगा 4 सूबों पर मुश्तमिल खूबसूरत मुल्क, हर सूबा मशरकी मगर वेस्ट ओपन, कर्जे की आसान सहूलत IMF से, जिंदा रहने के लिए चीनी रेस्टोरेंट 24 घंटे खुला रहेगा, अमेरिकन किचन कैबिनेट। मेरा सवाल बहुत ही संजीदा था। अबे मेरा जो जवाब था वो आपके सवाल से भी ज़्यादा संजीदा था, मगर आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की। अभी मेरा इश्तिहार मुकम्मल नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट के नीचे बेसमेंट में जंगजुओं और तालिबान से मुज़ाकरात के लिए 2 बड़े बड़े हॉल, तमाम गुसल खानों में इक़्तिसादी बहरान की निकासी का बेहतरीन इंतज़ाम, वॉल टू वॉल अफ़गान कारपेट और वकीलों के आने के लिए और जाने के लिए माकूल इंतज़ाम,
لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ, اپنا اپنا جنریٹر لائیے. اب بتائیے کیسا لگا یہ پاکستان؟ کل اشتہار دو, پرسوں سے اگر بکنگ نہ شروع ہو تو جس میں کتا کھاتا ہے اس میں میں کھاؤں گا. آپ سے بات کرنا فضول ہے جی, ہاں بہت فضول ہے آپ سے بات کرنا. تو ایک آدمی بتاؤ یہاں پر جس سے بات کرنا اچھا ہو. سبھی سے بات کرنا فضول ہے. بلاؤ ایک تو پھر بہتر. اچھا یہ بتائیے, امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں ہو رہے ہیں صدر کے, صدر وہاں کون جیتے گا؟ اگر امریکہ کے الیکشن کمیشن کے اندر کوئی پاکستانی ہوا تو لکھ لو ہلری کلنٹن جیتے گی. چیخنا نہیں, میری بات سمجھے نہیں تم. الیکشن اوباما اور مکین کے درمیان. بات نہیں سمجھے نا تم, میری بات سمجھ جاتے تو یہ سوال ریپیٹ نہ کرنا پڑتا. میں یہ کہہ رہا ہوں غور سے سنو کہ اگر امریکن الیکشن کمیشن کے اندر اگر کوئی پاکستانی ہوگا یا ہے, 100% ہلری کلنٹن جیتے گی. آپ کو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. میں نے آپ کو بلا کر غلطی کی ہے. پورے پروگرام کے اندر فرسٹ ٹائم آپ نے صحیح بات کی ہے کہ میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. ہم اصل میں پریشان ہیں. کیوں؟ اپنی باجوڑ کی وجہ سے. آپ کی باجوڑ؟ میری باجوڑ مطلب میری بیگم, وہ مجھے اکثریت پسند سمجھ کر روزانہ کارروائی کرتی رہتی ہیں, روزانہ کارروائی کرتی رہتی ہیں. 4 مہینے میں ہم بے غیرت ہو چکے ہیں, جاں باق نہیں ہوئے. مجھے تو لگتا ہے کسی دن اپنا موڑ توڑ گولا نکال کے فائر کر دیں گی اور بھسم کر دیں گی مجھے. شادی کو کتنے دن ہوئے؟ 4 مہینے. ابے کیا دوسری کر لی؟ ابے ارے واہ, ابے پھول جڑے تمہارے. میں معافی ابے 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 نہیں, پھر سے کرو, پھر سے کرو, پھر سوال کرو, مزہ آیا مجھے. نہیں 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 پھر سوال کرو, مجھے مزہ آیا. آپ نے دوسری کر لی؟ ابے چوتھی, ہیں؟ چوتھی, 4th. تو جھگڑا کیوں کرتی ہیں؟ ہیں جھگڑا کیوں کرتی ہیں؟ کیا بتاؤں, روزانہ ان کو میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ دیکھو یاد رکھو کہ جس دن کراچی میں 550 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگ گیا میں صحت مند ہو جاؤں گا. چوتھی شادی کیوں کیا؟ اخبار کے یہ جو کمپنیوں کے اشتہار نہیں آتے بلڈنگوں کے, ان کی وجہ سے کی. چوتھی شادی ان کی وجہ سے کی؟ جی, ایک اشتہار میں نے پڑھا لکھا کہ صرف بکنگ کرا لیں, باقی سارا کام ہمارا. اب آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ میں کس منہ سے آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا بدمعاشی بحران ختم ہو چکا ہے اور معاشی بحران شروع ہو گیا ہے. ابے رو کیوں رہا ہے؟ بس کیا بتاؤں, ابے رو کیوں رہا ہے. خدا حافظ.